دعا پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کل ہم لوگوں کا نصف جز ہو گیا، کل ہے نا انشاءاللہ. تو آج ہم لوگ شروع کریں گے آیت نمبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، رائٹ، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو شروع کریں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. ٹھیک ہے، یہ علماء سو کے بارے میں. علماء سو یعنی کہ ایسے علماء جو مطلب اپنے عہدے کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی کہ وہ جو ہے نا دنیا کی لالچ میں جو لوگ گھرے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک، کثیرن بہت سے، ہے نا بہت سارے، کثیر، من الاحباری، من سے، احبار، احبار یعنی علماء، حبر کی جمع ہے احبار، علماء یہ پلورل ہے، علماء میں سے، والرہبانہ اور راہبوں میں سے. راہب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، مونگس جو ہوتے ہیں، اور جو مطلب درویش ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے پوپس وغیرہ. صحیح بات، پوپ ان کو بھی ہاں کہا جاتا ہے. احبار و رہبان، علماء اور راہب. لیاکلون، لا البتہ یہ لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، لا البتہ، یا وہ، واو نون سب، اکلا کھاتے ہیں، البتہ وہ سب کھاتے ہیں، اموال الناسی، مال کی جمع ہے اموال، الناسی لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وَيَصُدُّونَ و اور، یا وہ، واؤن سب، سدو سدا سے بنا یعنی روکنا، ہے نا، مطلب کسی چیز میں رکاوٹ بننے کو کہا جاتا ہے. سواد دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے. وَيَصُدُّونَ وہ سب رکاوٹ ڈالتے ہیں، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، سبیل یعنی راستہ، عن یعنی سے، اللہ کے راستے سے. والذین اور وہ لوگ جو یکنزون، یا وہ، قانون سب، کا نازا، کنز، کنز آپ نے سنا ہوگا نا، کنزل ایمان، کنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خزانہ. جو ہورڈنگ کی جاتی ہے نا، جمع کیا جاتا ہے خزانے کو، تو اس کو کہا جاتا ہے کنز. کنز کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے خزانہ، ٹھیک ہے. یکنزونا وہ سب خزانے جمع کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں، یا وہ، واؤن سب، کنزا وہ جمع کرتے ہیں، الذهبا، ذہبہ کہا جاتا ہے سونے کو. دیکھیں ایک ذہبہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، دیٹ از ورب، وہ کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے. لیکن یہ الذهب آ رہا ہے نا، ال کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ اسم ہے، اور ال کے ساتھ آئے گا ذہبہ، یا پھر ذہب، یا پھر تنوین کے ساتھ آئے گا، یا تو ال کے ساتھ آئے گا یا تنوین کے ساتھ آئے گا. تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. تو جب یہ ایسے آئے گا نا ال کے ساتھ یا دو تنوین کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوگا سونا. سونا، ناٹ سونا، سونا مینس گولڈ. اور اگر ال اور تنوین کے بغیر آئے گا، ذہبہ کے فارم میں آئے گا، ذہبہ یذہبو کے فارم میں، تو اس کا مطلب ہوگا جان، ٹھیک ہے، ٹو گو. تو یہاں پر جو ہے نا، دیکھیں ال جو ہوتی ہے وہ اسم کی پہچان ہوتی ہے نا، ال اور تنوین جو ہوتی ہے اسم کی پہچان ہوتی ہے. تو الذہبہ یا ذہبن، ذہبن، ذہبن کسی فارم میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سونا، گولڈ. ہاں، اور لیکن ذہبہ آئے گا صرف ذہبہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، ٹو گو. اچھا، یکنزونا وہ سب کنز کرتے ہیں یعنی جمع کرتے ہیں، الذہب والفضہ، ذہبہ یعنی سونا، والفضہ یعنی چاندی، سونا چاندی جمع کرتے ہیں. ولا ينفقونہ، ينفقونہا وہ، اور لا نہیں،
ینفقون یا وہ واؤن سب نفقہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ہاں اس کو کس کو، اس کنز کو، وہ جو جمع، ہاں سونے چاندی کا جو جمع کیا ہوا ڈھیر ہے یا خزانہ ہے، اس کو وہ کیا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، فبشرہم، پھر بشر بشارت دے دو، حکم ہے، کمانڈ ہے، فبشرہم تو بشارت دے دو، ہم ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک کثیرم من الاحبار والرہبانی، بے شک بہت سے علماء اور راہب، بہت سے علماء اور درویش، لیاکلون اموال الناس بالباطل، البتہ وہ کھا لیتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں کس کو، سونا اور چاندی کو، ولا ينفقونها، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو، یعنی اس کنز کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ علماء ایسے ہیں، اب ہم کتنی مرتبہ دیکھ چکے نا، یہ جو تورات اور انجیل کو جو ماننے والے تھے وہ کیا کر رہے تھے، ہاں بنی اسرائیل کے علماء، تو صرف یہ بنی اسرائیل کے علماء کی بات نہیں ہے، اٹس اے جنرل آیت، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے نا پورے جو رکو شروع ہو رہے ہیں نا 11 رکو تک، اب یہ منافقوں کے بارے میں بات ہے، یعنی کہ دیکھیں یہ کیا ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کا کام کس لیے، دیکھیں دین کے نام پہ تو ان کو بہت سارا کچھ آ رہا ہے نا، یہاں سے مال جمع ہو رہا ہے، وہاں سے مال جمع ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے جمع کر رہے ہیں، اپنی جمع پونجیاں بنا رہے ہیں، اور ان کی وراثتوں میں چل رہی ہے وہ چیزیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ کس کے ذریعے سے بنا لیے، دین کے نام پہ، یعنی اپنے دین کو بیچ ڈالا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے غنیمت کا مال آیا کرتا تھا، لیکن وہ استعمال کر لیتے تھے جتنا ضرورت ہوتا تھا، کبھی کبھی فاقے بھی ہوتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آ تو رہا ہے، ہمارے ہی نام پہ تو آ رہا ہے، ہماری وجہ سے تو آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں، اپنے گھروں کو بھر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر علماء سو، یعنی جو بدترین علماء ہیں، جو دین کے نام پر کماتے ہیں اور پھر اس سے کیا کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں اور سارا کچھ مال اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، دین کے نام پر کھاتے ہیں، اور پھر اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، تو اللہ نے کیا فرمایا، عذاب علیم، علیم کہا گیا، ٹھیک ہے، صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب ہے، کیونکہ تمہارا عہدہ کیا ہے، تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اللہ سبحانہ، دیکھیں ایک عام مسلمان کو جو سزا ملے گی نا کسی گناہ کی، ایک علماء کو جو اس کے جاننے والا ہے، اس کے ifs and buts سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ گناہ کرے اس چیز کو جانتے ہوئے، تو اس کا جو عذاب ہوگا وہ عام انسان کے مقابلے میں بڑھ جائے۔ ایک عام انسان تو بول سکتا ہے نا کہ مجھے تو اس کے وہ ہی نہیں پتا تھے، ہے نا، پروز اینڈ کونس اتنے زیادہ نہیں پتا تھے، ایک عالم کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے نا، پھر بھی وہ گناہ کرے، تو پھر اس کی پکڑ جو ہوتی ہے عام انسان کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں، سورہ توبہ آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یوم جس دن، یحما، یحما ہا میم یا، ہما سے جیسے ہم کہتے ہیں نا بخار کو بھی یہی کہا جاتا ہے نا، ہما کا مطلب ہوتا ہے تپانا، کسی چیز کو حرارت دینا، یوما جس دن تپایا جائے گا، یعنی حرارت دی جائے گی، علیہا اس پر، کس پر، اس سونے چاندی کے ڈھیروں کو تپایا جائے گا۔ اب دیکھیں کوئی میٹل ہوتا ہے اس کو تپایا جاتا ہے تو اس کی ہیٹ کچھ الگ ہی ہوتی ہے نا، ایک سادی آگ جلا لینا اور ایک کسی میٹل کو تپانا، اس میں آگ زیادہ تیز بھڑکتی ہے، کوئلے کو آپ جلائیں گے وہ آگ تیز ہوگی، اور اسی طرح سے آپ کسی میٹل کو، لوہے کو آپ جلاتے ہیں تو دیکھا ہے آپ نے کس طرح سے ریڈ ہوتا ہوتا ہے، وہ لال کلر کا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، یوم یحما، جس دن یحما تپایا جائے گا، علیہا اس کو، یعنی اس کو کس کو، اس مال کو، ہاں اس جو ڈھیر کو جمع کیا ہے، فی ناری جہنما، اور عام آگ میں نہیں، جو کہ 70 گنا بڑی ہوئی آگ ہے، کون سی، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، فتقوا، پھر داغا جائے گا، اسی مال سے کیا کیا جائے گا، داغا جائے گا، بہا اس سے، جباہہم، جبا کہا جاتا ہے اس کو، پیشانی کو، ٹھیک ہے، پیشانیوں کو،
وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو یعنی ان کی کروٹوں کو، وظہورہم اور ان کے پشتوں کو یعنی ان کے پیٹھوں کو، ھذا یہ، ما کنزتم جو تم نے جمع کیا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر داغنے کے بعد کیا فرمائیں گے کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، کم تمہارے، انفس نفسوں لیے، اپنے جانوں کے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے، فذوقوا تو تم سب چکھو، مزہ چکھو کس چیز کا، ما کنتم تکنزون ما جو کنتم تم تھے تکنزون تا تم وانون سب کنزہ جمع کر رہے تھے، جمع کرتے تھے. جس دن تپایا جائے گا علیہا اس کو یعنی اس مال کو، فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغی جائیں گی، بہا اس سے، جباہہم ان کی پیشانیاں یعنی ان کے فور ہیڈز، و جنوبہم اور ان کے پہلو یعنی ان کے سائڈز، و ظہورہم اور ان کے پشتے یعنی ان کی بیکس. ھذا ما کنزتم یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، لانفسکم تمہاری نفسوں کے لیے، فذوقوا تو چکھو، ما کنتم تکنزون جو تم جمع کیا کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مال کو جو انہوں نے دنیا میں جمع کیا، یہ جو علماء نے، علماء سو کا مطلب کیا ہوتا ہے، بدترین علماء، یعنی کہ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کرتے، یہ وہ علماء ہے جنہوں نے اپنے علم کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ انہی علماء کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہی کا مال کیا جائے گا، اسی کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور اس مال کے ذریعے سے جب وہ کیا ہو جائے گا، تپنے لگے گا، اسی مال کو کیا جائے گا، ان کے ماتھوں پر، ان کے کروٹوں پر اور ان کے پیٹھوں پر اس کو داغا جائے گا. اگر ہم کسی لوہے کے گرم توے کو بھی پکڑ لیتے تو کیسی ہماری حالت ہو جاتی ہے. بس آپ نے اتارا ہوا توا اگر پکڑا ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ دور سے ہاتھ لگ جاتی ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اسی مال کو تپا کر تمہیں داغا جائے گا، اور کیا فرمایا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم جمع کیا کرتے تھے، اب چکھو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت نمبر 36. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. انما در حقیقت، بے شک، صرف تینوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، در حقیقت بھی، بے شک بھی اور صرف بھی. انما بے شک یا در حقیقت، سوری ہم دوسری آیت پہ پہنچ گئے، 36. ان عدت الشہوری، انا بے شک، عدتا انا کا صرف ترجمہ بے شک ہی ہے، ٹھیک ہے. انا بے شک، عدتا گنتی، الشہوری شہر کا پلورل ہے شہور یعنی مہینے، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، اسنا عشرہ، اسنا یعنی 2، عشر یعنی 10، اور 10 اور 2 کیا ہو گیا، 12. اسنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، فی میں کتابی کتاب اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماواتی یوم جس دن، خلق پیدا کیا گیا تھا، تخلیق کیا گیا تھا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعتن یعنی 4، ٹھیک ہے، اربع یعنی 4، حرم حرمت والے ہیں، یعنی ماہ حرام ہیں، حرمت والے ہیں، ذالک دین القیم، ذالک یہی، دین القیم یہی قائم دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے. فلا تظلموا، پھر لا نہیں، تظلموا تا تم واو الف سب، ظلمہ ظلم کرو، تم سب ظلم کرو، فی ہننا فی میں، ہننا ان سب میں، ان سب میں، کن سب میں، ان 4 مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو، انفسکم تمہاری نفسوں پر، نفس کا پلورل ہے انفس، نفس کی جمع ہے انفس، اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر، وقاتلو اور تم سب کیا کرو، جنگ کرو. قاتلو آیا نا، قتلو نہیں ہے، قاتلو کا مطلب جنگ کرنا، الف آ گیا نا قاف کے بعد تو قاتلو مطلب جنگ کرنا. تم سب قاتلو تم سب جنگ کرو، المشرکین مشرکوں سے، کافہ اکٹھے یعنی پورے مکمل سارے ایک جگہ جمع ہو کر جنگ کرو، کما جس طرح سے، جیسے کہ یقاتلونکم یا وہ
वाउन सब कातला, वो सब जंग करते हैं कुम तुमसे, वो सब जंग करते हैं तुमसे, काफा इकट्ठे होकर, वो सब भी मिलकर जंग करते हैं तो तुम भी मिलकर जंग करो उनके खिलाफ। वालमू, वा और वावलिफ सब, इलमू तुम सब जान लो, इल्म रख लो, अन्नल्लाह अन्ना के, अल्लाह अल्लाह, माअल मुत्तकीन मुत्तकियों के साथ है। इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाही, बेशक अल्लाह के नजदीक, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक, इस नता अशरा शहरन 12 महीने हैं, फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में, यौमा खलकस समावाती वल अर्दी, जिस दिन से पैदा किए गए हैं आसमान और जमीन, तब से वो 12 ही महीने हैं। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, दीनुल क़य्यिम ये सीधा दीन है, दुरुस्त दीन है। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तो नहीं तुम सब जुल्म करो उसमें अपनी जानों पर। क़ातिलुल मुशरिकीना काफ़ा, और तुम सब मुकातला करो, जंग करो मुशरिकों से जमा होकर, इकट्ठे होकर पूरी तरह से। कमा युकातिलूनकुम काफ़ा, जैसे कि वो सब तुमसे जंग करते हैं जमा होकर। वालमू, और जान लो कि अल्लाह माअल मुत्तकीन, अल्लाह तो मुत्तकियों के साथ है। अब यहाँ पर ये जो बात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सन में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोहलत वाला साल था ना, उसी में ये आयत नाजिल हुई है। असल में क्या होता था ना, ये जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या करते थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनको पता चल गया कि सामने से कोई किसी ने जंग का हमला कर दिया है और ये महीना है रजब का, पहले तो 4 महीने कौन से हैं हुर्मत वाले, 3 कंटिन्यूअस है, मुहर्रम, ज़ीक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और एक रजब। तो ये 4 महीने जो है हुर्मत वाले। हुर्मत का क्या मतलब है, इसके अंदर जंग करना, जंगो जदल करना, ये सब हराम किया गया है। और अपनी नफ्सों पर भी जुल्म करना हराम है, दूसरों की मतलब हाँ, ये सारा हराम कर दिया गया। अब ये लोग क्या करते थे कि अगर सामने से पता चलता या फिर इनको किसी से जंग करनी होती तो ये क्या करते, महीनों को चेंज कर देते। बोलते हैं कि ये मुहर्रम का महीना नहीं, हम अगले साल मुहर्रम कर देंगे और इस अगले महीने को मुहर्रम बना लेंगे और इस महीने को दूसरा महीना बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल रमजान का महीना मान लेते हैं इसको, फॉर एग्जांपल इसको हम है ना जमादिल अव्वल मान लेते हैं। इस तरीके से महीनों को तब्दील कर देते थे अपनी सहूलत के मुताबिक कि भाई हमने जाना है, वो बहुत बड़ा भारी लश्कर है, उसके पास बड़ा माल मिलेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, तो हमने तो क्या करना पड़ेगा, उसको लूटना है माल को। अब लूटने के लिए क्या करना है, अब हुर्मत को भी पामाल नहीं कर सकते, तो ऐसा करते महीने का नाम चेंज करते। तो ये नसी का कानून कहा जाता था, जो कि ये लोग तब्दील किया करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी साल में जब ये हो रहा था ना, मतलब ये जब आयत नाजिल हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मतलब दुनिया बनी थी, यानी किताबुल्लाह, यहाँ पर जो किताबुल्लाह लिखा हुआ है कौन सी किताब की बात हो रही है, लौहे महफूज की बात हो रही है, कुरान करीम की बात नहीं। यानी जब आसमान और जमीन तख्लीक किए गए थे, जब से अल्लाह सुब्हानो तआला ने 12 महीने फिक्स कर दिए, तो वो 12 महीने वक्त भी बता दिया कि पहला महीना कौन सा होगा, दूसरा तीसरा कौन सा, चेंज नहीं किए जा सकते। अब इन्होंने जो तब्दीली की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विदाई साल था, तो उस साल क्या हुआ कि वो महीने बिल्कुल दुरुस्त फॉर्म में आ गए। यानी क्या हुआ था उस साल, बिल्कुल सही तरतीब थी महीनों की, उस साल कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो मतलब दुनिया के शुरू में जो महीने बने थे, जैसे अल्लाह ने बनाए थे, घूम घुमाकर फिर वही मतलब वो जो कैलेंडर है वो आ गया जैसा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आज के बाद जो इस साल का कैलेंडर है वैसा ही चलेगा, अब इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। अपने मुफाद के लिए कैलेंडर को तब्दील करना या महीनों को, हुर्मत वाले महीनों को पामाल करना, ये कहीं का दीन नहीं है। और अल्लाह ने फरमा दिया यही सीधा दीन है कि जैसा अल्लाह ने बता दिया उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, अपनी तरफ से चूचरा उसमें ना करो, उसमें तब्दीलियां ना करो। और क्या, इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो इसके अंदर अपनी जानों पर भी जुल्म ना करो, दूसरों की जानों पर भी जुल्म ना करो, ना कत्ल करो, ना जिदाल करो, ना जंग करो। और दूसरी क्या बात कही, लेकिन अगर सामने से वो हमला करते हैं तब क्या है, तब तुम खामोश नहीं, तुम शुरुआत नहीं करोगे किसी जंग की। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि भाई सामने से हमला हो रहा है, तो फिर तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई आओ और मुझे मार लो, ऐसा नहीं है, फिर तुम अपने डिफेंस के लिए तुम खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर मुशरिकीन तुमसे लड़े तो फिर तुम अब उसका जवाब वैसे ही दो जैसे कि वो तुमसे लड़ने के लिए आए हैं।
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے. متقی یعنی کہ اللہ کو پتا ہے نا کہ تمہارا انٹینشن کیا ہے, تمہاری نیتیں کیا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کے اندر تمہاری پکڑ نہیں فرمانے کا. چلیں ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 37. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا ایک منٹ, ہاں چلی گئی. آیت نمبر کیا تھی؟ ہاں ہاں وہ ٹرن ہو گیا, کہاں چلے گئے؟ یحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. انما در حقیقت بے شک نسی ابھی ہم نے بتایا نا, نسی کا مطلب کیا؟ مہینوں کو تبدیل کر دینا, آگے پیچھے کرنا, مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. زیادۃ فی الکفر, کفر میں کیا ہے؟ زیادتی ہے, کفر میں بڑھ جانا ہے. یضل وہ گمراہ کیے جاتے ہیں بھی اس سے, یعنی کہ وہ بھٹک رہے ہیں ان ساری باتوں سے, اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یضل وہ گمراہ کیے جاتے ہیں بھی اس سے, الذین وہ لوگ جو کفروا جن لوگوں نے کفر کیا. یضل جو ہے نا وہ ہے پیسو ہے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلون یا وہ واؤن سب حلال کر دیتے ہیں, اس کو کس کو؟ اس مہینے کو, کسی ایک مہینے کو. آمن ایک سال, عام کہا جاتا ہے ایک سال کو, ٹھیک ہے. وَيُحَرِّمُونَهُ اور یحرمون یا وہ واؤن سب حرما حرام کر لیتے ہیں اس کو, یعنی اس مہینے کو. آمن ایک سال. لیواطئوا لی اس لیے کہ تاکہ یواتی یعنی درست کر لیں, ٹھیک کر لیں. عدتا گنتی, ما حرم اللہ ان کی جو حرام کر دیا ہے اللہ نے. فیحلوا بس وہ حلال کر دیتے ہیں, پھر وہ حلال کر دیتے ہیں. ما حرم اللہ جو حرم حرام کیا ہے اللہ نے. زینا مزین کر دیا گیا, مزین کر دیے گئے. لہم ان کے لیے, لا لیے ہم ان کے مطلب سجا دیے گئے, ڈیکوریٹ کر دیے گئے. ہاں ڈیکوریٹ کر دیے گئے, سجا دیے گئے. لہم ان کے لیے سوء اعمالہم, سوء برے اعمالہم ان کے برے اعمال. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا, القوم الکافرین کافر قوم کو. انما نسیء زیادۃ فی الکفر در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھا کرنا زیادتی ہے کفر میں. یضل بہ الذین کفروا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے کافر. یحلونہ عامن ویحرمونہ عامن وہ ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں, حلال کر لیتے ہیں, وہ ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ وہ کیا کر لیں؟ برابر کر دے, پوری کر دے گنتی کو جو حرام کیا ہے اللہ نے, یعنی حرمت والا بنایا جس کو اللہ نے. فیحلوا ما حرم اللہ تو پس وہ یحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. زینا لہم سوء اعمالہم اور کیا ہو گیا؟ مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو کافر ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مہینے, اصل میں ہوتا کیا تھا نا, لگاتار 3 مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے نا, گیپ ہوتا تو وہ نہیں اتنا مسئلہ ہوتا. ایک ساتھ لگاتار 3 مہینے تک کیسے ہولڈ کر کے رکھے؟ ہمارا تو کام ہی لوٹ مار پہ چلتا ہے, ہمارا تو ذریعہ معاش ہی یہی ہے کہ ہم جا کے لوگوں کے جو قافلے آتے لوٹ مار کریں. اور اگر 3 مہینے لگاتار آ جائے ایسے وقت میں, اور جو سردی اور گرمی میں جب تیز سردی اور تیز گرمیاں ہوتی تھی اس ٹائم پہ لوٹ مار اچھی ہوا کرتی تھی, ہے نا, کیونکہ ایکسٹریم موسم ہوتے ہیں. تو ایسی جگہ پر دیکھیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ملکوں میں چوریاں سردی کے موسم میں بہت ہوتی, کہ سب اپنے گھروں میں جلدی چلے جاتے ہیں, بند کر لیتے اپنے گھروں کو, اور چوریاں ہوتی ہیں. تو یہ وہ جو وقت ہوتا تھا نا, جب لگاتار ایک ساتھ وہ مہینے آ رہے ہیں 3 حرمت والے, تو ان کو وہ چیز بڑی کھلتی تھی
تو یہ کیا کہتے تھے کہ چلو اس سال یہ ہے نا اس مہینے کو ہم محرم کو ہے نا سفر کر دیتے ہیں اور سفر کو محرم کر دیتے ہیں, نیکسٹ ایئر ہم پراپر کر لیں گے. اس طریقے سے یہ تبدیل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے, یہ تو کفر کو اور بڑھا دینا ہے, اور وہ انہی باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ان کے لیے ان کے اعمال, شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو کچھ ریزن دے دیتا ہے کہ بھائی تم کون سی وہ کر رہے ہو, تم اس مہینے کا کمپنسیشن بھی تو دے رہے ہو, تم اس میں نہیں کر رہے ہو تو دوسرے میں آپ حرمت کو پامال نہیں کر لینا. تو بس اس طریقے سے کیا ہوگا, صحیح ہو گیا نا مہینہ, ہم نے معاملہ تو صحیح کر دیا, ہم نے تو 4 کے 4 ہی رکھے نا, 4 کو کم تو نہیں کیا, 3 تو نہیں کیا. تو یہ اس طریقے سے اپنے دل کو بہلا لینا جو ہوتا ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے اپنے اعمال کو مزین کر دینا. ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, یعنی کہ شیطان کیا بہکا دیتا ہے انسان کو کہ بھائی تو نے کون سا بڑا وہ کیا, اس نے تجھے ذرا سی بات تو کہی تھی تو تو نے بھی ذرا سا کہہ دیا, اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سارا کیا ہوتا ہے, ہم اپنے دل کو کیا کرتے تھے, بہلا دیتے, کیا بھائی ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا, کیونکہ ورنہ ضمیر کیا کرے گا, ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کیا, غلط کیا. تو کچھ نہ کچھ ریزن چاہیے ہوتا ہے اپنے دل کو بہلانے کا. تو یہ کیا کہتے ہیں, ہاں بھائی 4 کے 4 ہی تو رکھیں, ابھی نہیں تو دوسرے مہینے میں کر لیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے. تو یہ کیا کرتے ہیں, حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان کے کیسے اعمال ہے, سوء الاعمال, یہ بدترین اعمال ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. چل ہاں بالکل, ہاں ایسے ہی ہو گیا نا, ایکس ہی ہو گیا, جال بچھا کے فرائیڈے کو رکھ دو اور پھر سیٹرڈے کو کر لیں گے. تو یعنی کہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو بہلاوا دے رہے ہو تم, اور تمہارے اعمال تمہارے لیے درست ہو گئے, مزین ہو گئے. چل ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ توبہ آیت نمبر 38. اچھا اب دیکھیں یہاں پر پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں. غزوہ تبوک کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے کیا ہوا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل آخری سن کی بات ہے, آئی تھنک 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کیا تھی, حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ 10 سال کی ٹریٹی کی, 10 سال کا ایگریمنٹ کیا کہ ہم لوگ جو ہے امن و امان میں رہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور یہ مکہ والوں سے کہ بھائی لوٹ مارنا ہو, کوئی کسی کو قتل نہ کرے, ساری کر کے ایک طریقے سے 10 سال کا وقت مانگ لیا کہ 10 سال تک اب جو ہے امن و امان رہے گا, کوئی کسی کے اوپر حملے وغیرہ نہیں کرے گا. یہ ہو گئی صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا, وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. لیکن وہ بعد میں ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے توڑ دیا, قریش نے, پھر وہ سارا وہ دوسری چیز ہے. ہاں 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 بالکل بالکل. تو وہ حدیبیہ کی وہ ٹریٹی ہونے کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنے جو سفیر ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ میسنجر جن کو کہا جاتا ہے نا, جو پوسٹ مین سمجھ لے جس طریقے سے, تو وہ لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جو تھے وہ لیٹرز لے کر گئے دوسری کنٹریز میں کہ بھائی اللہ کے دین کو کیونکہ پہلے کیا ہوا تھا, انٹرنل ہو رہی تھی نا کہ بس دین جو پھیلنا ہے ابھی عرب میں پہلے فوکس کرو, جب عرب میں پھیل جائے گا تو ہم باہر بھی جائیں گے. تو پھر باہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں اور 6 ہجری کے اینڈنگ میں بھیجنا شروع کیا, تو وہاں پر کیا ہوا کہ بصرہ کا ایک شخص تھا, وہاں کا جو امیر تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے, یہ لیٹر دے کر بھیجے گئے تھے دین کا پیغام دینے کے لیے, اس کو قتل کر دیا, ان کو قتل کر دیا صحابہ کو. اب دیکھیں جو یہ پیغام لے کر جاتا ہے نا, تو ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ کوئی قتل کرنے نہیں جاتے ہیں, لڑائی کرنے نہیں, تو جسٹ پیغام لے کر جاتے ہیں, پیغام لے کر آتے ہیں, ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے. اور اگر کسی بھی پیغمبر کو, یہ جو پیغام لے کر آنے جانے والے کو اگر قتل کر دیا جائے تو پھر وہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے. یہ جنرل رول ہوتا ہے ہر جگہ کا کہ اگر تمہارے پیغمبر کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے کھلی جنگ کا اعلان ہو گیا. تو بصرہ کے ایک امیر نے ان کا قتل, اچھا ان کا نام کیا تھا, حارث ابن عمیر, ان کو قتل کر دیا تھا اس شخص نے. اب کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ جو, ہاں وہ تو مشرک تھا, وہ تو کافر, انہیں کی طرف تو لے کے گئے نا پیغام دین کا, اسلام کا پیغام لے کر گئے.
اب وہ جو خبر ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا حارث ابن عمیر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا کہ جاؤ جنگ کے لیے نکلو، کیونکہ انہوں نے قتل کر دیا، اب ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے، جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کو بھیجا 8 ہجری میں، جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا، جس کو جنگ موتا کہا، جنگ موتا جس کو کہا جاتا ہے، ہاں وہ جنگ موتا ہوئی۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ 3000 لوگ یہاں سے چلے تو 1 لاکھ رومی جو لشکر تھا، کیونکہ وہ جو شخص تھا نا جس نے قتل کیا تھا وہ رومیوں کے ہی انڈر کا تھا، سمجھو وہ رہ تو بسرا میں رہا تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمارے والے ہیں یہ، تو وہ رومنس کا ہی تھا۔ اب جب یہ ساری خبر پھیلی تو رومنس نے اپنے 1 لاکھ بھیج دیے کہ یہاں سے 3000 آ رہے ہیں، تو وہاں سے 1 لاکھ لشکر چلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3000 لوگ بھیجے تھے اس کے اندر 3 صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ سونپی تھی، کہ اگر ایک کمانڈر بنایا گیا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ تھے کہ تم جو ہے پرچم لے کر جاؤ گے اور جنگ کو شروع کرو گے، ٹھیک ہے، تمہارے کمانڈمنٹ میں تمہاری لیڈرشپ میں جنگ ہوگی۔ تو اس کے بعد زید بن حارثہ کا شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا جو وہ پرچم کو تھاما، وہ جو پرچم تھامتے ہیں نا وہ لیڈر ہوتے ہیں، مطلب ان کو پتا چلتا ہے کہ ابھی جنگ چالو ہے۔ تو پھر دوسرا کیا ہوا کہ وہ جو جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے جو بھائی ہیں نا، وہ جعفر، ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا قتل، مطلب وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے جو تھے عبداللہ ابن رواحہ انصاری جو ہیں، ان کا بھی وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ ایسے لگاتار 3 کمانڈرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیے تھے کہ پہلے زید بن حارثہ کریں گے، پھر دوسرے جو ہوں گے اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کریں گے، پھر اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ وہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے وہ تینوں شہید ہو گئے۔ اب تینوں جب شہید ہو گئے تو حضرت خالد ابن ولید آئے ہیں، اور پھر جو کیا ہوا معاملہ کہ انہوں نے جیسے تیسے بچا کر، کیونکہ 1 لاکھ کا لشکر تھا، اپنے جو کمانڈر مطلب جو سپاہی تھے، سولجر سے، ان کو بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، خالد ابن ولید۔ اب جب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے لوگ آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے میں خود بھی جاؤں گا، اب جنگ تبوک ہوگی، تبوک کے مقام پر ہم لڑیں گے۔ تبوک کس جگہ پر ہے؟ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، مدینہ سمجھ لیں، اس سے شمال کی طرف تبوک ہے۔ اب تبوک جو ہے بالکل آخری سرحد کا شہر ہے جہاں سے رومن شروع ہوتے ہیں، یہ تبوک ختم ہو، تبوک کا شہر ہے اور یہاں سے رومن شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، رومن امپائر شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں، جب یہاں سے لے کر جانا ہے تو ان کے درمیان میں راستے میں ایک بہت بڑا صحرا پڑتا ہے، یعنی ڈیزرٹ، اور وہاں پر اس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ، کہ مطلب سمجھ لیں جان لیوا گرمی ہوتی ہے نا، اس قسم کی۔ ایک تو دیکھیں گرمی کا ایک موسم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، اور ایک جو ڈیزرٹ ہوتا ہے نا، جو ریت ہوتی ہے وہ تپتی ہے، تو وہ جو گرمی ہوتی ہے وہ الگ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارے پورے مطلب سمجھ لیں کہ یہاں پر وہ گرمی نہیں ہم لوگ محسوس کر سکیں گے کبھی بھی جو وہ ڈیزرٹ میں ہوتی ہے، صحراؤں میں ہوتی ہے۔ تو وہ معاملہ تھا کہ اس ٹائم پر فصل پکنے والی تھی، بالکل پک چکی تھی، ریڈی ہو چکی تھی، بس کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ دوسری چیز، جہاں تبوک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانے کا اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے مسلمان جائیں گے، اور سب پر فرض ہے جنگ تبوک میں شامل ہونا، سب کے اوپر فرض ہے، یعنی کوئی کچھ ایکسکیوز لے کر نہیں آئے کہ ہم یہ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ان میں منافقین بھی شامل ہے، مسلمان جو بن کر دکھا رہے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ تو کیا ہوا تھا، ایک تو سخت گرمی، دوسرا فصل پک گئی کہ اب فصل کی فکر ہے، تیسری بات کیا تھی کہ لوگ جو منافق تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہم جائیں گے تو ہماری تو جانیں نکال دیں گے، رومنس کی تعداد اتنی ساری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز تھی تو لوگوں نے ایکسکیوزز کرنا شروع کیے، یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ لوگ منافق ہیں، جو لوگ پوچھنے آ رہے ہیں نا وہ منافق ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا تھا کہ ہر مسلمان کو اس میں شامل ہونا ہے اور یہی تمہارا ٹیسٹ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کتنے کا لشکر لے کر چلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے،
آئی تھنک 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جسٹ اے مومنٹ. ہاں 30,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تبوک کے لیے. 30,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن کیا ہوا وہ رومنز جو تھے اس کے اندر جو ہرکل بادشاہ ہے نا ہرکولس, ہاں ہرکل, تو وہ جو ہے نا ہرکل بادشاہ جو تھا اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ نبی برحق ہے اور میں اگر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو میری تو بربادی وہ ہے, پکی طے ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جنگ کرنے سے وہ کر دیا کہ بھائی مطلب وہ پیچھے ہو گیا کہ بھائی میں تو نہیں لڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مدینے کی سرحد پہ جتنے بھی قبیلے اور جو لوگ رہتے تھے نا ان سب سے کیا کر لیے, معاہدے کر لیے. اب جب ان سے معاہدے ہو گئے, ان سے ایگریمنٹ ہو گئے, تو کیا ہو گئی, چاروں طرف سے سرحدیں کیا ہو گئی, سیف ہو گئی, سیفٹی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے. وہ جنگ تبوک جو تھی وہ شروع نکلے تو تھے لیکن وہ ہو نہیں پائی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھیک ہے وہ جنگ نہیں ہو پائی. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں موتا, حدیبیہ کے بعد موتا ہوئی, موتا کے بعد تبوک ہوئی. 3,000 جو لوگ تھے وہ 3 وہ شہید ہو گئے. حنین, ہاں وہ کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیے نا جنگ حنین, وہ واپس سے بتائیں کیا؟ ہاں تو وہ کل آ گیا تھا بیچ میں تو ہم لوگوں نے جب بھی کر لیا. ہاں ہاں بالکل بالکل. ہاں اتنے ہی لگ بھگ قریب سرایا, ہاں ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں شامل تھے کسی میں نہیں تھے. کوئی غزوہ تھی کوئی سرایا تھی, تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے. ہاں 3,000 گئے اور وہاں سے 1,00,000 کا لشکر وہاں سے سامنے سے آ گیا. تو پھر کیا ہوا, یہ لوگ شہید ہونے لگے نا. 3 لیڈر جو تھے, اچھے کمانڈر جو تھے, شہید ہو گئے. تو خالد بن ولید نے ان سب کو بچا کر لے آئے واپس. اب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو میں خود انیشیٹ, ہم جائیں گے اور کیا کریں گے, سارے مسلمانوں پر اب جنگ کرنا فرض ہے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کلیئر کرنا تھا, لوگوں کے سامنے مینیفیسٹلی بتانا تھا کہ کیا ہے, کون منافق ہے. اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہے نا لگاتار 11 رکوع منافقین کے بارے میں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی منافق کو بھی مطلب پکارا ہے نا, تو یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین منافقون. اللہ نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم بھی ہے اور پردہ پوشی بھی ہے. ورنہ جب اللہ کہتے کہ یا ایھا الذین منافقون, تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ لوگوں کے سامنے آ جاتے نا وہ لوگ. کیونکہ منافق کون ہوتے ہیں, جو اوپر تو ایمان والے دکھاتے ہیں نا اپنے آپ کو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خطاب کیا ہے وہ ایمان کے ہی نام سے کیا. اب دیکھیں آیتیں شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ساری بات کلیئر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ما لکم کیا ہے تمہارے لیے, یہ کیا ہو گیا ہے تم کو, اذا جب قیلا کہا جاتا ہے, لکم تمہارے لیے یا تم سے, انفرو تم سب نکلو. فرار سے بنا ہے نا, فرار ہو یعنی نکلو. ٹھیک ہے, انفرو تم سب نکلو, فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں, فی سبیل اللہ ثاقلتم, ثقل سے بنا ہے نا, ثقل کا مطلب ہوتا ہے ہیوی ہونا, کسی بھی چیز کا نا ہیوی ہونا, بھاری ہونا, بوجھل ہو جاتے ہو تم, یعنی کہ تمہیں بھاری پڑ رہا ہے نکلنا. یہ کیا معاملہ ہے کہ تم سے جب حکم دے دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو تمہیں یہ بات کیوں اتنی بھاری لگ رہی ہے. الی الارض زمین کی طرف, بوجھل ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف, یعنی تم تو زمین کی طرف دھسے جاتے ہو, پیچھے چلے جاتے ہو. بوجھل کا مطلب یہاں پر ہے زمین کی طرف دھس رہے ہو, یعنی کہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہو. یہ اصل میں محاورہ ہے. یہ جو ہے نا ثاقلتم الی الارض جو ہے یہ ایک محاورہ ہے. محاورے کا اس کا مطلب ہے زمین کی طرف دھسنا. کا کیا مطلب ہے کہ چمٹ جانا کسی چیز کو. میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, یہ میری زمین ہے, مطلب مجھے تو ہلنا ہی نہیں ہے یہاں سے, میں یہی رہوں گا. تو یعنی کہ جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو تم تو زمین کو ایسے دھسے جا رہے ہو
جیسے کہ زمین تمہیں چھوڑنی ہی نہیں ہے کبھی. ٹھیک ہے, تو یہ محاورہ یہاں پر کہا گیا کہ تم بوجھل ہو جاتے ہو, دھسے جاتے ہو زمین کی طرف. اردی تم, کیا تم راضی ہوتے ہو, کیا راضی ہو گئے ہو تم بالحیات دنیا, دنیا کی زندگی سے, من الآخرتی, آخرت سے, آخرت کے مقابلے میں, یعنی تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ پسند آ رہی ہے اور آخرت نہیں اچھی لگ رہی. فما متاع الحیات الدنیا, پھر ما نہیں, متاع سامان, الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کا سامان, فی الآخرتی, آخرت میں یا آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل, سوائے بہت تھوڑے کے. ابھی اللہ کی وجہ سے جو ماں ہے نا وہ نہیں میں چلا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے تمہارے لیے کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں, ساقلتم الی الارض, تم کیا کرتے ہو, زمین میں دھسے جاتے ہو, زمین کو چمٹے جاتے ہو. اردی تم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا, تو نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان, فی الآخرتی الا قلیل, آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے, بہت ناپائیدار ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں حکم دے دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ فرض ہے ہر مسلمان پر یہ جنگ میں ایمان والوں کا مطلب منافقوں کا ٹیسٹ ہونا ہے کہ کون نکلتا ہے, جو آپ کے ساتھ نکلے بس وہی سمجھتے کہ ایمان والے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا. دیکھیں, ایک واقعتاً جو عذر ہوتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی معذور ہے یا کوئی اور چیز ہے, لیکن جو تم بلا وجہ کے بہانے بنا رہے ہو, ابھی دیکھنا ایک بہانہ جو اتنا بدترین بہانہ ایک شخص نے بنایا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کوٹ کر دیا. سوچیں کہ ابھی یہ نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے, اللہ نے فرمایا کہ تم نکلتے کیوں نہیں ہو اللہ کی راہ میں, جبکہ تم کو حکم دے دیا جا چکا کہ نکل جاؤ, اور تمہیں کیا پسند آ رہی ہے دنیا کی زندگی کہ تمہارے پھل پکنے والے ہیں, تمہاری فصلیں کٹنے والی ہیں, تم نے یہ ساری چیزوں کو اپنے لیے معیار بنا لیا, اور دنیا کی زندگی کے لیے تم آخرت کو بھول جاتے ہو. اگر تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو تمہارے لیے کیا ملنا ہے, تمہیں شہادتیں ملیں گی. اگر شہادت نہیں ملتی ہے تو تم جیت کر آؤ گے, اگر جیت کر نہیں آؤ گے, غازی بنو گے یا شہید بنو گے, تو ہر طریقے سے تو تمہارا فائدہ ہے اگر تم اللہ کے راہ میں نکلتے ہو. اور اللہ نے فرما کیا کہ دنیا کی زندگی کا مال جتنا بھی تم جمع کر لو اللہ کی نظر میں بہت تھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, پانی کے اندر انگلی ڈالی اور نکالی اور فرمایا کہ دیکھو یہ آخرت ہے, اور یہ جو میری انگلی پر جتنا پانی آ گیا یہ دنیا ہے. یعنی یہ اتنی قلیل ہے کہ سمجھ لو کہ ہم جب انگلی ڈال کے نکالتے کچھ نہیں آتا نا, جسٹ وہ سرفیس گیلا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں سمندر میں انگلی ڈال کر کہا کہ دنیا جو ہے اتنی معمولی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ معمولی ہے. اور اللہ جس چیز کو معمولی اور قلیل اور تھوڑا کہہ دے تو سوچے کہ اللہ کی نظر میں اس چیز کی وقت اور حیثیت کیا ہوگی, ہے نا. چلیں ریپیٹ کریں, توبہ آیت نمبر 39. اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما. اللہ جو ہے ان اور لا سے بنا ہے, ان اگر اور لا یعنی نہیں. اگر نہیں, تنفروا تم سب نکلو گے, اگر نہیں تم سب نکلو گے, یعذبکم, یعذب یا وہ, عذب عذاب دے گا, تم کو, عذابا علیما دردناک عذاب, علیما یعنی دردناک. وَيَسْتَبْدِلْ اور یا وہ تبادلہ کر دے گا, بدل دے گا, قومن غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو, دوسری قوم کو, قومن کوئی قوم, غیرکم تمہارے علاوہ, ولا اور لا نہیں, تدرہ تم ضرر پہنچا سکتے اس کو, کوئی نقصان پہنچا سکتے اس کو, یعنی اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, شیئن کچھ بھی, معمولی سا بھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. واللہ اور اللہ علی کلی ہر کلی شیئن ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما, اگر نہیں تم سب نکلو گے تو وہ عذاب دے گا تم کو, دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور وہ بدل دے گا ایسی قوم سے جو تمہارے علاوہ ہوگی, دوسری قوم سے. وَلَا تَضُرُّوهُ اور نہیں تم سب اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے, شیئا کچھ بھی.
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو زبردست اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب یہ اعلان عام ہو چکا ہے تو نکلنا فرض ہو چکا ہے. اگر اب تم نہیں نکلتے تو اپنے لیے عذاب علیم کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو بہترین تم سے لوگ لے آئے گا جو کہ یہ کام کر دیں گے، اور اللہ کو تم ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارے ہونے سے کوئی جنگ فتح نہیں ہو رہی. کل ہی ہم نے دیکھا نا، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے تیر جو ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ ہم جیت جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تو تمہارے علاوہ دوسروں سے کسی سے کام کروا لے، وہ ابابیلوں سے کام کروا لیتا ہے جب اس کو کسی چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو کہا کہ تم اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تمہارا رب ہر چیز پر کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. چلیے ریپیٹ کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 41. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 40. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. الا ان لا ان اگر، لا نہیں، اگر نہیں، تنصروہ تا تم واو سب نصرہ مدد کرو گے، ہو اس کی، اگر تم سب نہیں مدد کرو گے اس کی، فقط تو بے شک، تو تحقیق، نصرہ اللہ نصرہ مدد کی، ہو اس کی، اللہ اللہ نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو اللہ خود کر دینے والا ہے، اور اس نے کئی بار کی. اب کئی بار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایگزامپل دیا، از اخرجہ، از جب، اخرجہ نکالا، ہو ان کو، کن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا یاد رکھے، خرجہ کا مطلب نکلنا اور اخرجہ کا مطلب نکالنا. خرجہ مطلب خود نکل جانا، اور اخرجہ مطلب کوئی اور نکال دے تو اس کو کہا، ہاں بالکل نہیں، انہوں نے نکالا اس کو، ٹھیک ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکالا، از جب، اخرجہ نکالا، ہو ان کو، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے جب ان کو نکال دیا. کب نکالا، کون سی بات ہو رہی ہے اس میں، ہجرت. انہوں نے مکہ سے نکالے گئے نا، ایمان والوں کو نکال دیا. ثانیس نینی از ہما فی غار، ثانیہ وہ دوسرا، اس نینی دو میں سے، اس نین یعنی دو میں سے دوسرا. اب دو میں سے دوسرا کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق. دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور یہ واقعہ ہے غار ثور کا. غار ثور میں یہ واقعہ ہوا کہ از ہما، از جب، ہما وہ دونوں، فی غارن غار میں تھے، غار ثور میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کہاں نازل ہوئی، غار ثور میں، غار ہرا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا ہے ہم نے یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو نام ہے نا، تو ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے غار ہرا کی نہیں ہے، غار ثور کی بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثانیس نینی، ثانی وہ دوسرا، اس نینی دو میں سے، از ہما از جب، ہما وہ دونوں، فی غارن غار میں تھے. غار مطلب کیو، غار پتہ ہے نا سب کو، ہاں. از یقولو، از جب، یقولو وہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے، نہ یقولو حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے، لصاحبہ، سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو، لصاحبہ، صاحب کہا جاتا ہے فرینڈ کو، صاحب کہا جاتا ہے فرینڈ کو. ابھی کل ہی ہم نے دیکھا تھا نا کہ بہت سارے ورڈز آتے ہیں فرینڈ کے لیے. ولی آتا ہے، کل کون سا آیا تھا، ولیجہ آیا تھا کل، ولیجہ ورڈ آیا تھا. ولی آتا ہے، اولیاء آتا ہے، یہ سارے فرینڈ کے لیے آتا ہے. صاحب یہاں پر صاحب آیا. اچھا، لصاحبہ اس کے صاحب کے لیے، یعنی اپنے دوست سے. از یقولو جب وہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لصاحبہ اپنے دوست سے، اپنے فرینڈ سے، لا تحزن، لا نہیں، تحزن حزن کرو، نہ غم کرو، غم نہ کرو. ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ، معنا ما ساتھ، نہ ہمارے، ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ، پھر انزلہ نازل کی، اللہ اللہ نے، سکینتہ
اپنی سکینت، اپنی طرف سے سکون، علیہ ان پر، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَيَّدَهُ اور ایدہ مدد کی، ان کی تائید کی، ان کی بجنودہ ان کے اپنے لشکروں سے، اپنے کون سے لشکر؟ فرشتوں کے لشکر، فرشتوں کے لشکر سے مدد کی، لم تروہا لم نہیں، ترو تم دیکھتے ہو، ہاں اس کو، مطلب وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے وہ لشکر، وجعل اور بنا دیا اور کر دیا، کلمہ بات کو، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، سفلا سب سے نیچا، ان کی بات کیا ہو گئی؟ نیچی ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا ناک نیچی ہو گئی، بات نیچی ہو گئی، تو سفلا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، بہت سب سے نیچے. سفلا کا مطلب بہت نیچے، بہت نیچے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات تو کیا ہے؟ یا علیا، یہ تو بہت بلند ہے. تو علیا اور سفلا کیا ہے؟ اپوزٹ ہے. سفلا مطلب نیچے اور علیا مطلب اعلیٰ سے بنا ہے نا، اونچی اونچی. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے، اللہ بہت غالب حکمت والا ہے. ان لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بے شک اللہ تو مدد کرتا ہی ہے ان کی، وہ تو اس نے کی ہی ہے مدد ان کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہوں نے نکال دیا انہیں، کافروں نے نکال دیا، ثانی اثنین اور دو میں سے دوسرے کو، اذ ہما فی غارن جب وہ غار میں تھے، اذ یقول جب وہ کہہ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لصاحبہ اپنے دوست سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی اپنی سکینت ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِهِ اور ان کی مدد کی کس کے ذریعے سے؟ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے. لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ اور بن گئی اور ہو گئی کافروں کی بات نیچی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ عُلْيَا اور اللہ کی بات تو یہ ہے ہی بلند و بالا اونچی، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کرام، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was last، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے صحابہ کرام کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، جو ہجرت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اینڈ میں ہجرت کی، سب سے لاسٹ میں ہجرت کی، اور ان کے ساتھ صرف کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے تو ہیں، اور وہ میدان کیسا ہے؟ وہ جگہ کیسی ہے؟ ریت والی ہے. کیا ہوتا ہے ریت میں؟ جب آپ تو فوٹ سٹیپس آتے ہیں نا، نشان آتے ہیں نا، تو اب حضرت ابو بکر صدیق was fearing کہ دو پیروں کے نشان ہیں، کوئی بھی دیکھ کے پہچان لے گا تو کیا ہے؟ پہچان جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان لوگوں کا تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے جن میں دو میں تیسرا جو ہے اللہ سبحان اللہ، یعنی دو لوگ تو ہیں لیکن تیسرا مددگار جن کا اللہ ہو، تو پھر اس کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بیوٹیفل کوٹ یہاں پر کہا، لا تحزن ان اللہ، غم نہ کرو اے ابو بکر، غم نہ کرو اے میرے دوست، اے میرے ساتھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق، تو انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو ان کے دل پر کیا ہو گئی؟ ایک سکونت آ گئی، سکون آ گیا کہ میرے دوست نے مجھے تسلی دے دی، تو اب کیا چاہیے. اور دوست بھی کوئی ایسا نہیں ہے، کون ہے؟ دو جہاں کا رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طریقے سے ان کی تائید کی، دو طریقے سے ان کی مدد کی. ایک تو ان کے اوپر سکونت ڈال دی، ایک کس طریقے سے اللہ نے، دیکھے کتنا معاملہ ان کا یہ ہوا کہ جس غار میں وہ داخل ہوئے تھے دونوں، وہ غار بہت شیلو تھی، بہت گہری نہیں تھی، بہت اتلی اتلی غار تھی کہ اگر کوئی بندہ یوں کرے نا تو آپ کو دکھے کہ غار میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے وہاں پر، دیکھے جب، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کبوتروں نے ایسا کر دیا، تو ماحول ایسا بنا دیا کہ جیسے کہ وہ صدیوں سے یہاں پر کوئی پرندے نے بھی پر نہ مارو، ایسا بنا دیا.
تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب مدد کرنی ہوتی ہے نا تو اس کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو دیکھیں پرندوں سے کام کروا رہا ہے, چھوٹی سی مکڑی کا کیا کیا بساط ہے, سب سے کمزور, اور مکڑی کے جالے کو سب سے کمزور کہا جاتا ہے. وہ کمزور جالا کیا کر رہا ہے, نبی اور نبی کے سب سے خاص دوست کی کیا کر دیا اس نے, حفاظت کر دیا اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگوں کی مطلب اسٹیپ سنائی دیے نا, تو حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا دل میں تھوڑا سا یہ ہوا نا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ, اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر اسے کس بات کی ہے نا. تو جو حکم الحاکمین ہے, جو حاکموں کا حاکم ہے, جب وہ کسی کا تائید کرنے والا بن جائے, جب وہ کسی کی مدد کرنے والا بن جائے, تو بندے کو تو پھر خوف اپنے دل سے نکال ہی دینا چاہیے. تو دو طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک تو سکونت ان کے دل پر ڈال دی, سکینہ ان کے اوپر نازل ہو گئی, دوسری چیز کیا کیا ہم نے, فرشتوں سے ان کی مدد. فرشتے حضرت ہاں کندھے پر لے لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر لے لیا حضرت ابو بکر صدیق. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کیونکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی, تو باڈی میں ایک طریقے کی الگ سی ہیوینس تھی, کیونکہ وہ جو بوجھ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا, جو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا. اور حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے, اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, کہ پورے میری زندگی کے اعمال لے لو اور وہ اس ایک رات کی جو اجر ہے وہ مجھے دے دے. یعنی کہ وہ جو, کیونکہ دیکھیں وہ ایک مطلب ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کیا اکیلے میں, اور صرف کوئی نہیں ہے, صرف اللہ ہے اور وہ ہے, اور پھر جس طریقے کے وہ ماحول تھا جس میں ہیبت تھی, ڈر تھا, خوف تھا, اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ جو سانپ والا بھی واقعہ نہیں ہوا نا, تو وہ جو ڈس رہا تھا, سانپ ڈس رہا تھا لگاتار, اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بیٹھے ہوئے کہ میں نے اگر ہلنا ہے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جو شانوں پہ سے اٹھ جانا ہے, ان کی آنکھ کھل جائے گی اگر میں نے غلطی سے بھی اپنے آپ کو ہلا لیا تو کیا کریں, ضبط کریں, صبر کریں. اور سبحان اللہ قربان جائے ان کی محبت پر, جب آپ صلی اللہ اتنا مطلب جب وہ زہر جب پیوست ہوا ہے نا سانپ کا ان کی باڈی میں, تو بیس جب مطلب بالکل بے ساختہ ہو گئے نا, تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا, آنسو جیسے ٹپک پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گیا. اب جب وہ آنسو ٹپکا ہے اور چہرے پر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, بیدار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو کیا سوال کیا کہ کیا ہوا ابو بکر, کیا آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہے, تو کیوں مطلب آپ کی آنکھوں سے کیوں اشک جاری ہوگی. تو وہاں پر حضرت ابو دیکھیں, جب مجھے کوئی چوٹ لگے گی یا مجھے کوئی تکلیف ہوگی اور مجھ سے کوئی پوچھے گا, نجمہ آنٹی نے اگر مجھ سے سوال کیا شیبہ کیا ہوا, میں فوراً سے کیا کہوں گی میں کیا, مجھے یہ لگ گیا, مجھے یہ چوٹ لگ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس طریقے سے میں فوراً بول پڑوں گی. ان کی تعظیم اور ان کی محبت دیکھیں, اس پر بھی اتنی تحمید باندھ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ماجرا ہوا, تو کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ پر میری والدہ, میرے والدین, میرے ماں باپ قربان جائیں, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا. اتنی مطلب محبت کے ساتھ, مطلب ایک انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پیر میں وہ سانپ نے کاٹ لیا. یوں نہیں, اتنی تحمید لگا کر اور اتنے قافیے باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. تو یہی تو بات تھی نا, وہ جو محبت تھی, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق نے بلیو کیا ہے, کیونکہ جب لوگوں نے پوچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو ہر کسی نے جب اسلام کو قبول کیا تو اس نے ریزن پوچھا, ہر کسی نے معاملہ پوچھا کہ کیوں کرنا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ کیسا دین ہے, ہمیں اس کے بارے میں ایکسپلین کرو. جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فلاں دین لے کر آئے ہیں, نو کوشچن, میں ایمان لاتا ہوں اپنے دوست کے دین پر, سبحان اللہ, میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے, اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ حق ہوگی, اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں.
تو یہ جو معاملہ تھا نا حضرت ابو بکر صدیق کا، تو اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان کے اتنے درجات بلند مطلب ہم لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ فین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو اسٹائل ہے اور ان کا جو مطلب ایک ہیروئک کیریکٹر ہے نا وہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے جو بڑے کریم النفس اور بڑے سافٹ ہارٹیڈ پرسن تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ان کی جو مطلب ایک دوستی تھی اور لگاؤ تھا، ہمدردی تھی، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یقین اور بلیو کیا کرتے تھے، دیٹ واز فار ایکسلنس، یعنی ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر سکتے، ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 لفظوں میں وہ بات بتا رہے ہیں، اذ ہما فی غار، اور کہہ رہے ہیں ان اللہ لا تحزن ان اللہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دلاسا دیا اور وہ مان گئے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم تو سامنے آ گئے، ارے اب حملہ ہو جائے گا. مطلب ایک انسان جب دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے باقاعدہ سامنے منہ کے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر وہ جھک جائے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور وہ دیکھیں کیا بس ایک جملہ کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ معاملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت آگے اگر اس کے اوپر بات کرتے رہے 2-3 گھنٹے بھی انف نہیں ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. حضرت دیکھیے حضرت عمر کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیول پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے. حضرت عمر سیم 63 اور حضرت ہاں تو بعد میں انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بعد انتقال ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سیم تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق سے چھوٹ گئی. ساری ایوری سنت اللہ نے بہت ان کے درجات جو تھے نا. ہاں بالکل، مطلب بغیر ہاں ساری ایسی بات، مطلب وہ کسی طرح سے شروعات کرتے ہیں، مطلب وہ بہت سارے صحابہ کرام کرتے تھے، مطلب اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن اس سچویشن میں اس دور میں جبکہ ایک طریقے سے انسان پوری طرح سے گھائل ہو چکا ہے، اس میں بھی تحمید باندھنا، تو دیٹ واز سچ اے مطلب اس کی ہائٹ ہے نا محبت کی، لمٹ نہیں ہے. مطلب وہ محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دلی اور قلبی محبت ہے، اصل محبت. صحابہ کرام سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے ہم کسی کے اس پہ وہ نہیں کر رہے، تول نہیں سکتے ہم لوگوں کی محبت، ہے نا. ہاں بشارت، he was the first one who got the بشارت. ابو بکر، پھر اللہ نے ابو بکر پہلے چاروں خلیفہ، پھر سعید، سعد، اور پھر عبد الرحمن بن عوف ہے، زید، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، اور یہ 4 ہو گئے، اور 2 اور ہیں، اور 4 وہ ہیں اپنے جو مین خلیفہ. 9. ہاں عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ الگ تھا. یہ جو عشرہ مبشرہ اس میں صرف مین صحابی ہے، جو 10 صحابی ہیں ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. الگ سے دی گئی، مطلب نہیں میلز جو تھے نا، مطلب ہاں بالکل ہوئی نا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا نا کہ جنت کے نوجوانوں کی سردار، مطلب وہ ہیں، ان کو ریپرزینٹ کریں گی سردار بن، اور وہ بچوں کے، نوجوانوں کے، اور وہ عورتوں کی، اور یہ نوجوان. She believed in me when no one. حضرت خدیجہ رضی اللہ. چلے ریپیٹ کریں آیت نمبر 41. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. انفروا، تم سب نکلو، یہ حکم ہے، کمانڈ دیا جا رہا ہے، نفرا، تم سب کیا کرو، نکلو، خفافن یعنی ہلکے، وثقالا بھاری، ہلکے اور بھاری، وجاہدوا اور تم سب جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
ذالکم یہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے لا لیے تم تمہارے ان اگر کن ہو تم ہو تعلمون تم سب علم رکھتے ہو تم سب جانتے ہو تم سب نکلو ہلکے اور بھاری اور تم سب جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو علم رکھنے والے اگر تم نے اس بات کو جانتی ہو اب یہاں پر حکم دے دیا گیا کہ ہلکے بھاری جیسے بھی یہ نکلنا اب اس کے دو مطلب ایک ظاہری پہلو ایک باطنی ظاہری پہلو کیا کہ تم چاہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلو یا بغیر اس سے نکلو نکلنا تو پڑے گا یعنی ہلکے کا کیا مطلب ہے بغیر ساز و سامان کے اور تم اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلو تو سکالن بھاری تو ہلکے بھاری ایک یہ ترجمہ ہو گیا دوسرا کیا کہ تمہارے دل چاہے کتنا برا مطلب تمہیں اچھا دل بھاری ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے تو نہیں جانا میری تو فصلیں کٹنے والی ہیں میرے تو بیوی بچے پیچھے رہ جائیں گے تمہارے دل چاہے بوجھل ہو رہے ہیں بھاری ہو رہے ہیں تب بھی تمہیں نکلنا ہے یا تم اپنی خوشی سے نکلنا چاہتے ہو تب بھی تمہیں نکلنا ہے کیونکہ یہ اعلان عام کر دیا گیا ہے کہ جنگ تبوک میں ہر مسلمان کو نکلنا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہاں پر دونوں ترجمے کیے جائیں گے ایک تو ظاہری پہلو کہ اپنے سامان کے ساتھ نکلو یا پھر اپنی دل جو باطنی پہلو کیا اپنے دل کی خوشی کے ساتھ نکلو یا ناخوشی سے نکلو نکلنا تو پڑے گا کیونکہ یہاں پر تمہارے ایمانوں کا کیا ہے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ نکلو ہلکے یا بھاری چاہے اپنی دلی خوشی سے نکلو یا بغیر دلی خوشی کے نکلو یا تم اپنے سامان کے ساتھ نکلو یا بغیر سامان کے ساتھ نکلو نکل کے تم کو جہاد تو کرنا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اور کیا کرو اور جان لو کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہو چلیں ریپیٹ کریں نمبر آیت نمبر 42 لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا لا قصید اللہ لتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ لو اگر کانا ہوتا اردن سامان دیکھیں عین را دا کا مطلب جو ہے نا وہ سامان ہے اور الف را دا دوات کا مطلب کیا ہے زمین تو یہ فرق یاد رکھیں اس سے پہلے بھی یہ ورڈ آ چکا ہے اردن ہے نا سامان لو اگر کانا ہے ہوتا اردن قریباً سامان قریب کا و سفرن قاصدن و اور سفرن سفر قاصدن درمیانہ لتبعو کا البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی وہ ساتھ چلتے آپ کے سفر چھوٹا ہوتا اور سامان کیا ہوتا ان کے پاس ان کو پتا ہوتا کہ بہت کچھ سامان ملنے والا ہے تو وہ کیا کرتے ضرور وہ تمہارے ساتھ سفر کرتے ولیکن بعودت و اور لیکن بعودت دور ہو گئی علیہم ان سے الشقہ شقہ کہتے ہیں جرنی مسافت ٹھیک ہے سفر شقہ مسافت جرنی راستہ مطلب جو ڈسٹینس ٹھیک ہے شقہ یعنی کہ جرنی جو تھی ان کی دور ہو گئی وَسَيَحْلِفُونَ و اور سا ان قریب حلف اٹھائیں گے قسمیں کھائیں گے وہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے باللہ اللہ کی لو استطعنا لو اگر استطعنا ہمیں استطاعت ہوتی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہم استطاعت رکھتے لخرجنا ضرور ہم نکلتے لا البتہ ضرور خرجا نکلتے نہ ہم بھی معکم تمہارے ساتھ یہلکون یا وہ باون سب ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے انہم بے شک وہ زیادہ جانتا ہے عالمون ہے نا یعلم وہ جانتا ہے انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں یہ منافقوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کیا کہا گیا اگر ہوتا سامان قریب وہ سفرن قاصدن اور سفر تھوڑا سا چھوٹا درمیانہ سفر ہوتا لتبعوک وہ ضرور تمہاری پیروی کر لیتے ضرور تمہارے ساتھ چلے جاتے ولیکن بعودت علیہم شقہ لیکن کیا ہو گیا سفر کی مسافت جو ہو گئی دور ہو گئی لمبی ہو گئی طویل ہو گئی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ تو وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں لو استطعنا لخرجنا معکم اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے یخلقون انفسہم وہ تو ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو اور اللہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ منافقین جو تھے ایکسکیوزز لے کے آ گئے, بہانے لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ ایسا ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے, اور آپ کو تو پتا ہے گرمی کا بھی موسم ہے, اور آپ کو تو پتا ہے کہ اب جب ہم تبوک جائیں گے تو رستے میں کتنا بڑا صحرا پڑے گا, وہاں پہ تو ہماری حالتیں خراب ہو جائیں گی اور ہماری فصلیں بھی پکنے کو ہیں, تو اتنی سارے مطلب وہ ہیں ہمارے پاس معذرتیں, تو کیا کریں آپ ہماری معذرت کو قبول کر لیں, مطلب عذر جو ہے, سوری معذرت کہہ رہے, جتنے ہمارے عذر ہیں, ہمارے جو ایکسکیوزز ہیں ان کو قبول کریں اور ہمیں رخصت دے دیں, ہمیں ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دیکھیں گے, آپ کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے. اس طریقے سے بہانے بنا کر اور وہ جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, جا, کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ منافق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن دیکھیں آگے کی آیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ روکیں گے اس بات سے. پہلے اس آیت کو ریپیٹ کریں. ولیکن سارے جو بہانے ہیں ان کے, تو وہ کوئی اس میں حقانیت نہیں. آیت نمبر 43, اف اللہ عنکا, افا درگزر کر دیا, اللہ اللہ نے, عنکا آپ سے, اللہ نے آپ کو درگزر کر دیا, لما کیوں, ازینت آپ نے اذن دیا, ازین تا, سوری تا آیا نا, تا یعنی آپ ہے نا, ازین یعنی اذن دی, حکم دیا, اجازت دے دی ان کو, لہم ان کے لیے, آپ نے کیوں ان کو ان کے ایکسکیوز کو قبول کر کے ان کو اجازت دے دی, حتی یہاں تک کہ یتبینا کہ ظاہر ہو جاتے, واضح ہو جاتے, لکا آپ کے لیے, الذین صدقوا وہ لوگ جو سچے ہیں, صدقوا سچے ہیں, وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو کیا ہوتا معاملہ, پتہ چل جاتا نا کہ اصل منافق کون ہے اور کون نہیں ہے. اگر آپ اجازت نہیں دیتے, کہتے نہیں چلنا ضروری ہے, کمپلسری ہے, تم کچھ بھی کرو, تمہارے مال خراب ہو جانے جائے, کچھ بھی ہوگا, جب ہم نے اعلان کر دیا تو ہو گیا معاملہ. اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کون منافق ہے, کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. کیونکہ اگر کسی کے پاس صحیح صریح عذر ہوتا تو وہ تو رک جاتا, اگر وہ اصل مومن ہوتا, ایمان والا ہوتا, تو کبھی بھی اپنے عذر اور بہانے نہیں بناتا, جبکہ وہ چیز کو کیا کر دیا گیا تھا, کمپلسری کر دیا گیا تھا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, آپ نے کیوں اجازت دے, ایک طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نا دیکھیں لاڑ اور محبت ہے اس آیت میں. کیسے, یہ ایک محاورے کی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے تمہیں, اللہ معاف کرے تمہیں, کیوں ایسا کیا تم نے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے کہہ رہے کہ اللہ معاف کرے یا رسول اللہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی. اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے تو کیا ہوتا معاملہ, آپ کے سامنے سچے جھوٹے آج کھل جاتے کہ کون اصل آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ سے صرف جھوٹے بہانے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو ریپیٹ کریں. آیت 44, لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, لا نہیں, یستأذنک یا وہ, نون سب, حمزہ زال نون, اذن, اذن یعنی اجازت, اور سین کا مطلب چاہتے, نہیں مانگتے اجازت کا آپ سے, الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, ایمان والے آپ سے اجازت نہیں مانگتے, باللہ والیوم الآخر, کون کس چیز پر ایمان لاتے ہیں, جو اللہ اور آخرت کے دن پر. لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے, الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر, ان یجاہدوا کہ وہ مجاہدہ کریں, کہ وہ جہاد کرے, باموالہم اپنے مالوں سے, وانفسہم اور اپنی جانوں سے, واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تو جانتا ہے متقیوں کو. یعنی جو آپ سے اجازت مانگنے آئے ہیں وہ اصل میں جھوٹے لوگ آئے ہیں, جو منافق ہیں وہ اصل میں آپ سے اجازت مانگنے آئے ہیں, جن کو پتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, اور جب جنگ کمپلسری کر دی گئی ہے تو ان میں سے کوئی آیا نہیں ہے آپ کے پاس کیا اجازت مانگنے کے لیے. جب پتا ہے کہ مجھے جانا ہی ہے تو میں خواہ کیوں بہانے بناؤں, جب سب کے لیے کمپلسری کر دی گئی ہے. کیونکہ ایمان کا تو یہی ٹیسٹ ہے نا کہ ہمیں جب جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جہاد ہی کے لیے نکلے. چلیں ریپیٹ کریں. آیت نمبر 45, انما یستأذنک, انما در حقیقت صرف بے شک, یستأذنک یا وہ,
ازنا اجازت مانگتے ہیں، سینتا چاہتے ہیں، اذن یعنی اجازت اور سینتا مطلب چاہنا، وہ اجازت چاہتے ہیں کا آپ سے، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لاتے، باللہ والیوم الآخری اللہ اور آخرت کے دن پر، ورتابت اور ورتابت اور شک میں پڑے ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم فی ریبہم پھر ہم وہ سب شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ، فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون وہ مرتد ہو رہے ہیں، حیران و پریشان ہو رہے ہیں، یعنی تذبذب میں، ایک طریقے سے کیا ہے، تردد تذبذب میں، ہاں کنفیوز ہو رہے. در حقیقت اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور وہ شک کرتے ہیں، ان کے دل، ان کے دلوں میں کسی نہ کسی قسم کا شک ہے، فہم فی ریبہم تو وہ اپنے شک کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، تذبذب میں آ رہے ہیں، ڈاواڈول ہو رہے ہیں نا، ہم جس کو کہتے ہیں ڈاواڈول ہونا، اور مطلب تردد میں آ گئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مطلب وہ بن پہندے کے جیسا لوٹا ہو جاتا ہے نا، اس قسم کے ہو گئے ہیں. ہاں چلیے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے تھے انہوں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی. اجازت کون مانگنے والے؟ تو منافق ہے جن کے دلوں میں شک ہے. چل ریپیٹ کریں. اس کا روٹ ورڈ رہے بھی آیت نمبر 46 ولو ارادو اور لو اگر ارادو ان سب کا ارادہ ہوتا، اگر وہ سب خواہش رکھتے یا ارادہ رکھتے الخروج نکلنے کا، اعدو لا البتہ یہ لا جو ہے لام تاکید ہے، ضرور اعدو وہ تیار کرتے، لہو اس کے لیے یعنی اس لڑائی کے لیے، اس جنگ کے لیے، عدتن سامان، ساز و سامان، مطلب ایک انسان کو سفر پر نکلنا تھا تو تیاریاں تو کرتا ہے، تو کچھ تیاری ہی نہیں کر رہے، صحیح صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلنا ہی نہیں چاہتے. ولو ارادو اور اگر ان سب کا ارادہ ہوتا الخروج نکلنے کا، لأعدو ضرور وہ تیاری کرتے، لہو اس کی یعنی اس سفر کے لیے، عدتن ساز و سامان کی، ولیکن اور لیکن کرہ اللہ ناپسند کر دیا، ناپسند کیا، اللہ نے انبعاثہم ان کا اٹھنا، بعثہ سے بنا ہے نا، بعث مطلب اٹھنا نا، ان کا اٹھنا، فشبتہم تو اس نے روک دیا ان کو، وقیل اور کہا گیا، اقعدوا تم سب بیٹھے رہو، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو ضرور وہ تیاری کرتے اس کے لیے ساز و سامان کی، اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، تو اس نے روک دیا انہیں اور کہہ دیا گیا ان سے کہ تم سب بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی بیٹھنے والوں کے ساتھ کون بیٹھنے والے ہوتے ہیں؟ معذور، عورتیں، بچے، یعنی جن کو ایک ولنریبل طبقہ کہا جاتا ہے، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قائدین، بیٹھنے والے. تو یعنی وہ جیسے تشبیہ دے دی جاتی ہے نا، جاؤ تم تو عورت ہو بیٹھ جاؤ، ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا، ایک انسان کے دل پہ لگے بھائی میرے کو عورت سے تشبیہ دے رہے، تو وہ اللہ نے یہاں پر ایک کہا کہ مطلب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو معذور، کمزور اور بچے ہیں، جس طرح سے وہ بیٹھے ہیں گھروں میں تم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کو تمہارا اٹھنا ہی پسند نہیں ہے. تمہارے دلوں میں جو شک ہے نا اس کی وجہ سے اللہ خود نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں جا کے کوئی فساد کھڑے کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم یہیں بیٹھی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں پر کیا بتا دیا کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو ان کی حرکتوں سے، ان کے معاملات سے پتہ چل جاتا کہ وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ معاملہ آ گیا جس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے. لیکن انہوں نے تو کوئی ہاتھ پیر نہیں مارے، کوئی تیاری نہیں کی، کوئی ساز و سامان نہیں اکٹھا کیا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کریں. ہاں، قائدین مطلب بیٹھنے والے، بیٹھنے والے پلورل ہے. آیت نمبر 47 لو خرجو فیکم، لو اگر، خرجو وہ سب نکلتے، فیکم تم میں سے، یعنی تم میں سے یعنی تمہارے ساتھ اگر نکلتے، ما یعنی نہیں، زادکم نہیں وہ زیادہ کرتے، نہیں وہ بڑھاتے، الا خبالا سوائے کس کے؟ خرابی کے. اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو کیا کرتے؟ خرابیاں ہی پیدا کرتے وہاں جا کر بھی.
لو خرجوا فیکم اگر وہ تم میں نکلتے یعنی تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادکم نہیں وہ بڑھاتے، الا خبالہ سوائے خرابی کے، وَلَأَوْ دَعُوا اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، خلالکم تمہارے درمیان، خلال یعنی درمیان، ٹھیک ہے، خلط ملط کہتے ہیں نا ہم جیسے درمیان. اچھا او دا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے دوڑانا، ہم بولتے ہیں نا کل کے گھوڑے دوڑانا، وہ محاورہ یہ، ٹھیک ہے. ولا او دعو وہ دوڑاتے یعنی گھوڑے دوڑاتے، خلالکم تمہارے درمیان تمہارے بیچ میں، یبغونکم وہ تلاش کرتے تم میں، الفتنہ فتنے کو، وہ تلاش میں رہتے تم میں فتنے کی، یعنی کہ تمہارے درمیان فتنہ کرنے کی تلاش میں رہتے، وفیکم اور تم میں، سماعون سننے والے ہیں، جاسوس ہیں، لہم ان کے لیے یا ان کے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین اور اللہ تو جانتا ہے ظالموں کو. اچھا اس کا سماعون کا ایک ترجمہ جاسوس بھی ہے اور دوسرا جو ہے صرف جنرل سننے والے یعنی کہ سادہ لوگ ایمان والے. ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو سمجھ آئے گی. لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو وہ صرف کیا کرتے؟ خرابی ہی بڑھاتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. اور البتہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوڑاتے ہیں گھوڑے تمہارے درمیان، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، مطلب کس چیز کے لیے؟ فتنوں کے لیے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. یبغونکم الفتنہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں تم میں کسی نہ کسی فتنے کو، وفیکم سماعون اور ان میں کچھ سننے والے بھی ہیں ان کے جو ان کی باتوں کو مانا کرتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تو جانتا ہی ہے ظالموں کو. اب دیکھیں یہ جو منافق ہوتے ہیں نا بڑی چکنی چپٹی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ وہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں دنیا کے متعلق کہ انسان کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو بات یہ کہی کہ سب سے پہلی بات تو کہ اللہ نے ان کو روک دیا، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا چلنا، کیونکہ وہ صرف اور صرف وہاں پہنچ کر بھی خرابیاں پیدا کرتے، کیونکہ وہ شخص جو وہاں بھی فتنہ کرے گا تو بہتر ہے کہ وہ یہاں بیٹھا رہے، ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روک دیا. دوسری چیز کیا فرمائی کہ یہ تمہارے اندر گھوڑے دوڑاتے ہیں یعنی کہ اپنی عقلیں لگا کر کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو، آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، فتنہ لگ جائے، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ کم ہو جائے یا کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے. تیسری بات کیا کہی کہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں تمہارے درمیان فتنہ، وفیکم سماعون اور ان میں کچھ لوگ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے بیٹھ گئے ہیں منافق، کچھ منافق تمہارے ساتھ بھی جا رہے ہیں جو کہ بڑے کیا ہیں؟ سماعون، بہت زیادہ جاسوسی کرنے والے، سن کے باتوں کو ادھر ادھر کرنے والے. ایک ترجمہ کسی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ان میں تمہارے جاسوس، ان کے جاسوس جو ہے تم میں موجود ہیں جو کہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، یعنی ان تک باتوں کو پہنچاتے ہیں یہاں سے سنتے. اچھا دوسرا ترجمہ اس کا کیا کیا گیا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو بات بولتے وہ بیچارے بلیو کر لیتے. ہاں بھائی صحیح ہے. تو بس تو وہ کچھ مسلمان تم میں ایسے موجود ہیں جو کہ اگر وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، ان منافقوں کی باتوں کو وہ سادہ لوگ مسلمان مان لیتے ہیں. تو اگر وہ تمہارے درمیان تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آتے، کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ بولا ہوتا تو ضرور وہ ان کی باتوں میں آ جاتے اور کیا ہو جاتا، یا تو فتنہ پھیل جاتا یا وہ بیچارے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلے جاتے، کچھ نہ کچھ کیا کرتے، خرابی پیدا ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سارے کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے ان کا جانا ہی پسند نہیں کیا کہ نہ وہ جائیں گے نہ کسی قسم کا فتنہ وہاں پر برپا ہوگا. اور اللہ کو جاننے والا ہے ظالموں کو، اللہ تو ان کے دلوں سے واقف ہے نا، آپ نہیں واقف ہے، کوئی اور نہیں واقف ہے، مومنین نہیں واقف ہے، وہ سادہ لوگ مسلمان نہیں واقف ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو قائدین بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے چلو ریپیٹ کریں. آیت نمبر 48 لقد ابتغوا لا البتہ قد تحقیق اور بے شک البتہ تحقیق ابتغوا انہوں نے چاہا یا انہوں نے ڈالنا چاہا الفتنہ فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی وہ اس سے پہلے بھی فتنہ کر چکے ہیں. وقلبوا اور قلبوا الٹ پلٹ کیے
لکا آپ کے لیے الامورا معاملات کو، انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ کے لیے بہت سارے معاملات کو کیا کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ جا الحق کا آ گیا حق، وظہر امر اللہ اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون اور جبکہ وہ سب ناپسند کر رہے تھے، انہیں کراہت ہو رہی تھی، انہیں برا لگ رہا تھا۔ البتہ تحقیق وہ چاہتے تھے فتنہ، وہ اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہتے تھے اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورُ اور وہ الٹ پلٹ کرنا چاہتے تھے معاملات کو آپ کے لیے، یہاں تک کہ آ گیا حق اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، اور وہ سب کیا تھے، وہ سب اس چیز کو نہیں پسند کرتے تھے، انہیں اس چیز سے کراہت تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے پہلے بھی منافقوں نے بڑے فتنے ڈالے، وہ یاد ہے جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، وہ 300 عبداللہ بن ابی لے گیا تھا اپنے ساتھ، مطلب اس کے ساتھ کچھ منافقین جو تھے چلے گئے تھے، اور اس میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی تھے جو کیا کر گئے تھے، وہ جنگیں کون سی تھی، کون سی جنگ تھی، اس میں کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا کہ جنگ باہر سے کریں یا اندر سے کریں، تو وہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا کہ اندر سے کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے تھی کہ جنگ مدینے کے اندر ہی رہ کر کی جائے گی، لیکن بہت سارے صحابہ کرام کی رائے تھی باہر سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پہ کیا کہہ دیا، ہاں ہاں چلو باہر سے کریں گے، مطلب کہ ان کے اندر جوش تھا نا، بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے کہ بھئی بدریوں کو معاف کر دیا گیا، اب ہمارا کیا بنے گا، تو ہم نے تو بالکل جان دے کر ہی آنا ہے، تو ان کے تو دل میں یہ تھا کہ بھائی باہر سے لڑیں گے تو جلدی جان جائے گی، جلدی شہید ہوں گے، تو یہ جو معاملہ تھا ان کا، تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے اندر سے ہو جائے، لیکن جب صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ بھائی ہم جو ہے ہم ڈرتے تھوڑی ہیں، ہم تو آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے، سارا کچھ جب ایشور کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم باہر سے لڑیں گے، تو اس نے عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا کہ بھائی میری بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے یہاں پر، تو میں کیوں رکوں، جب اس نے ایسا کیا تو اس طریقے سے اللہ نے کیا فرمایا، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ انہوں نے خباثت ڈالی ہے، خبالن یعنی کہ بہت بڑی خرابیاں کی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ اس مرتبہ میں شریک، ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسان من کتابک، والفهم له بمعانیه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ.